बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम और नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सिलसिला शुरू करने लगा हूँ जो आपको ज़रूर पसंद भी आएगा और आपके इल्म में इजाफ़ा भी होगा। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मुहर्रम का महीना शुरू है तो मैं आप तक सफ़र करबला का सही वाक़यात पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आज उसकी पहली किस्त है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में इस वाक़े की तमाम किस्तें जो हैं वो आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो को अपलोड किया करूँगा। आपसे गुजारिश है कि इस सारे वाक़े को गौर से सुनें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा भी करें। आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीर अमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़हीर अमान वॉइस के नाम से जो चैनल है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं कि ये कैसे वाक़या रूनुमा हुआ था। खिलाफत इस्लामिया पर एक हादसा अज़ीमा हज़रत ज़िन्नूरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से फ़ितनों का एक गैर मुनक़ते सिलसिला शुरू हो जाता है। मुनाफ़िकीन की साज़िशें भूले भाले मुसलमानों के जज्बात से खेलने के वाक़यात पेश आते हैं। मुसलमानों की आपस में तलवार चलती है। खिलाफत का सिलसिला जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर पहुँचता है तो हुकूमत में खिलाफत राशिदा का वो मिसाली रंग नहीं रहता जो खुलफ़ाए राशिदीन की हुकूमत को हासिल था। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मशवरा दिया जाता है कि ज़माना सख्त फितना का है, आप अपने बाद के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि मुसलमानों में फिर तलवार ना निकले और खिलाफत इस्लामिया पारा पारा होने से बच जाए। बाक़तज़ाए हालात यहाँ तक कोई नामाकूल या गैर शरई बात भी ना थी, लेकिन इसके साथ ही आपके बेटे यजीद का नाम माबाद की खिलाफत के लिए पेश किया जाता है। कूफा से 40 मुसलमान आते हैं या भेजे जाते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उसकी दरख्वास्त करें कि आपके बाद आपके बेटे यजीद से ज़्यादा कोई काबिल और मुल्की सियासत का माहिर नज़र नहीं आता। इसके लिए बैत खिलाफत की बजाय हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शुरू में कुछ तातुल भी होता है। अपने मखसूसीन से मशवरा करते हैं, इनमें इख्तिलाफ़ होता है, कोई मुवाफ़क़त में राय देता है, कोई मुखालफत में। यजीद का फ़िस्क़ व फ़जूर भी उस वक़्त तक खुला नहीं था। बिलाखिर बैत यजीद का कस्द कर लिया जाता है। इस्लाम पर बैत यजीद का हादसा। शाम व इराक़ में मालूम नहीं किस किस तरह लोगों ने यजीद के लिए बैत का चर्चा किया और ये शोहरत दी गई कि शाम व इराक़, कूफा व बसरा यजीद की बैत पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। अब हुजाज़ की तरफ रुख किया गया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से अमीर मक्का व मदीना को इस काम के लिए मामूर किया गया। मदीना का आमिल मरवान था। उसने खुतबा दिया और लोगों से कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत के मुताबिक ये चाहते हैं कि अपने बाद के लिए यजीद की खिलाफत पर बैत की जाए। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और कहा कि ये गलत है, ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत नहीं बल्कि कसरा व कैसरा की सुन्नत है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत अपनी औलाद में मुंतकिल नहीं की और ना अपने कुंबा और रिश्ता में। हुजाज़ के आम मुसलमानों की नज़रें अहले बैत अथार पर लगी हुई थीं, ख़ुसूसन हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर, जिनको वो बजाया तौर पर हज़रत मुआविया के बाद मुस्तहिक़ खिलाफत समझते थे। वो इसमें हज़रत हुसैन
حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسری، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ و مدینہ میں دار و رسن اور کونا کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام و رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے ماں اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت معاویہ مکہ میں۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا اے ابن عمر، تم تو مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں، میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی اولاد بھی تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی
تو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل ہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر سے اس معاملہ میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اجتماعی طور پر حضرت امیر معاویہ کو صحیح مشورہ، اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیش رو نے کی تھیں۔ جو آپ کے پیشروؤں کی سنت ہے۔ 1، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا، یا وہ کام کریں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو ان کے خاندان کا ہے، نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ سادات اہل حجاز کا بیعت یزید سے انکار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالات مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفریق سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ حضرت معاویہ کی وفات اور ان کی وصیت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا انداز یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلہ پر آمادہ کر دیں گے، اگر ایسا ہوا اور مقابلہ میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ ناظرین محترم، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، آپ میرے لیے دعا کریں اور اگلی قسط کا انتظار کریں۔ آخر پر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔